اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب العلم وراثۃ کریمہ۔ نہج البلاغہ کلمات حکمت سے متعلق کلمہ نمبر 113 کے بارے میں گفتگو الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور کلمہ نمبر 113 میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے 18 نصیحتیں بیان کی ہیں۔ ان 18 نصیحتوں کے سلسلے میں ہماری بات آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے۔ وہ 18 نصیحتیں جن کا تعلق بہت ہی زیادہ گہرا ہے، اگر واقعاً یہ باتیں ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہوں اور ان باتوں پر ہم دھیان دیں، غور کریں کہ کتنی عظیم نصیحتیں ہمارے آقا اور مولا نے ہمیں تعلیم دی ہیں۔ 9-10 نصیحتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ آج الحمدللہ 11ویں کے سلسلے میں بات ہوگی، اور 11ویں نصیحت ہے، امام نے ارشاد فرمایا ولا علم کالتفکر، فکر کے جیسا کوئی علم نہیں ہے، تفکر کے جیسا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ 18 نصیحتیں ان کو تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں پھر پیش کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے، جس میں امام نے ارشاد فرمایا لا مال اعوض من العقل۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقل کے جیسی کوئی فائدہ مند دولت ہی نہیں ہے۔ جتنا فائدہ انسان کو عقل پہنچتی ہے، اتنا کوئی شے انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ جیسا کہ ایک روایت ہے، اصحاب نبی بیٹھے ہوئے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے درمیان میں موجود تھے، اور جب ان کے درمیان میں موجود تھے تو اس وقت جو ہے لوگوں نے کسی کی عبادت کا تذکرہ کر دیا کہ کیا کہنا ان کی عبادتوں کا۔ اس وقت جو ہے اللہ کے نبی نے معلوم کیا ان کی عقل کیسی ہے، وہ سوچتا کیسے ہیں، کیسے سوچتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم صرف عبادت کو جانتے ہیں، اور آپ جو ہے ہم سے ان کی عقل اور فکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چونکہ جتنا دین کو نقصان حماقت اور احمق انسان پہنچاتا ہے، اتنا دین کو نقصان فاجر و فاسق بھی نہیں پہنچاتا۔ حماقت انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اور احمق بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر آپ جنگ صفین میں وہ حکم والا واقعہ یاد ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ احمق کتنی جلدی دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ ابو موسیٰ اشعری والا واقعہ، اس پر آپ توجہ دیں گے تو اندازہ ہوگا کہ حماقت اور احمق اور بے عقلی انسان کو کتنی جلدی، دین کو کتنی جلدی نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسری چیز تھی ولا وحدت اوحش من العجب، خود پسندی، یعنی انسان صرف اپنے آپ کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی تنہائی نہیں ہے، خود پسند انسان اکیلا رہ جاتا ہے، چونکہ خود پسندی کی بنیاد پر وہ اپنے گھر اور رشتہ دار اور خاندان کو بھی ایسی باتوں پہ مجبور کر دیتا ہے جو لوگوں کو ان کو مثلا ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے خود پسند انسان اپنے گھر میں بھی اکیلا ہو جاتا ہے۔ تکبر تو انسان کو ہر جگہ رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ولا عقل کالتدبیر، اور تدبیر کے جیسی کوئی عقل نہیں ہے۔ ولا کرم کالتقوی، اور تقوی کے جیسی کوئی بزرگی نہیں ہے۔ ولا قرین کا حسن الخلق، اور اچھے اخلاق کے جیسا کوئی ساتھی دوست نہیں ہے۔ دوستی کا دائرہ بہت وسیع ہونا چاہیے، اس لیے کہ تعلقات انسان کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے انسان کا اپنا اخلاق۔ جب انسان با اخلاق ہوتا ہے تو انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا ولا میراث کالعدم،
ادب کے جیسی کوئی میراث نہیں ہے. یعنی اگر ہم نے اپنے بچوں کو ادب کی تعلیم دے دی، تہذیب دے دی، بات کرنے کی قوت اور بولنے کا سلیقہ اور سوچنے کی کا طریقہ اور سلیقہ عطا کر دیا، تو اس سے بڑی کوئی میراث نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کے بولنے سے بھی اس کے تعلقات بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور اگر انسان بولنے چالنے میں ہی بے ادبی کر دیتا ہے تو کوئی اس سے تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتا. اس لیے امام نے فرمایا ولا میراث کالادب، ادب کے جیسی کوئی میراث نہیں ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں ولا قائد کالتوفیق، اور توفیق کے جیسا کوئی رہنما پیشرو، توفیق کے جیسا کوئی پیشرو نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ولا تجارت کعمل الصالح، اور عمل صالح سے بڑی کوئی تجارت، نیکیوں سے بڑی کوئی تجارت نہیں ہے. ولا ربح کالثواب، اور ثواب کے جیسا کوئی فائدہ نہیں ہے. ولا ورع کالوقوف عند الشبہہ، اور جو ہے مشکوک چیزوں سے پرہیز کرنے جیسا کوئی تقوی نہیں ہے. ولا زہد کالزہد فی الحرام، اور حرام سے بچنے کے جیسا کوئی زہد نہیں ہے، کوئی پرہیزگاری، کوئی پارسائی زہد کے جیسی، حرام سے بچنے کے جیسی کوئی پارسائی نہیں ہے. اس سے متعلق پچھلے گفتگو میں، پچھلے لیکچر میں بہت کچھ بیان کیا تھا، اور قرآن مجید کے بہت سارے واقعات بیان کیے تھے کہ انسان جب طاقت کو حرام میں خرچ کرنے لگتا ہے تو خدا کی دی ہوئی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں. اور یہ ہماری دنیا کا بھی طریقہ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز نعمت کے طور پہ دی گئی تھی، اس کی بھلائی کے طور پہ دی گئی تھی، اور وہ اس کو جو ہے غلط یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، تو ہم بھی اس سے اپنی دی ہوئی طاقت یا نعمت چھین لیتے ہیں. طاقت جتنی غلطی میں استعمال ہوگی اتنی ہی ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی. آج جو ہماری گفتگو ہے وہ اسی اگلے جملے پہ، اگلی نصیحت کے بارے میں ہے، جس میں امام نے ارشاد فرمایا ولا علم کالتفکر، اور تفکر کے جیسا تو کوئی علم نہیں ہے. اس لیے کہ علم، تفکر، فکر انسان کو جو ہے بہت کچھ ادا کرتی ہے، اور اسلام میں سوچنے سمجھنے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. انسان سوچے، سمجھے، غور کرے، اور جب انسان سوچنے سمجھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو جذبات پہ بہت جلدی قابو پا لیتا ہے. اسلام یہی چاہتا ہے کہ انسان جذبات سے باہر نکلے، اور جذبات میں آنے کے بعد نہ کوئی الفاظ کہے اور نہ کوئی کام کرے. اس لیے کہ جذبات میں نکلا ہوا لفظ انسان کی عزت اور توہین کا سبب بنتا ہے، عزت جانے کا سبب بنتا ہے. لہذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان جذبات سے باہر نکلے، اپنے جذبات پہ قابو رکھے، جو کہے سوچ سمجھ کے کہے، فکر کو استعمال کرے، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت کو، سوچنے سمجھنے کو بہت زیادہ توجہ دیتا ہے. چونکہ جتنا انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کے جذبات اس کے قابو میں آتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی عقل پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا سوچنے سمجھنے کی ہمیں بہت زیادہ عادت ڈالنی چاہیے. ہر چیز میں ہم غور و فکر کریں، ہر چیز میں سوچیں. اللہ نے ہمیں سوچنے کا حکم دیا ہے، مگر سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئے گا کہاں سے. آنے کا وعدہ تو اللہ نے لیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر نہ لے رکھی ہو. لہذا رزق کی ذمہ داری تو خدا کے اوپر ہے. ہمیں اپنے معاملات کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنی طرف پلٹ کے آنا ہے. جب ہم اپنی طرف پلٹ کے آ جائیں گے تو آپ یقین جانیں کہ فوراً ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. سوچنے سمجھنے کی عادت انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کرتی ہے، نور عطا کرتی ہے. انسان تھوڑی ہی دیر میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ جیسے بہت بڑے نور میں آ گیا ہے، بہت بڑی روشنی میں آ گیا ہے. چونکہ جذبات کا اندھیرا اسے سوچنے نہیں دیتا، لالچ کی کرسی اسے غور و فکر کرنے نہیں دیتی. مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب انسان سوچتا ہے تو وہ سب سے پہلے خود تک پہنچتا ہے، اور جیسے ہی انسان خود تک پہنچتا ہے ویسے ہی اپنے خدا تک پہنچ جاتا ہے. خود تک پہنچنا خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے. اگر خود تک نہیں پہنچا تو خدا تک بالکل نہیں پہنچ سکتا.
جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں چند سطروں میں، چند الفاظ میں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب کرسی کے لالچ نے، عہدے کے لالچ نے حضرت حر کو بالکل ایک دم اندھیرے میں داخل کر دیا، روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، اور حر اتنے اندھیرے میں تھے، اتنے اندھیرے میں تھے کہ وہ جو ہے امام حسین کے لجام فرستک پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، امام حسین سے گویا توہین کرتے ہیں، اتنے اندھیرے میں تھے حضرت حر۔ لیکن جیسے ہی شب عاشور آئی، اور عاشور آتے ہی انہوں نے جو ہے ایک لمحہ امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز الاتش الاتش کی آواز جو حر کے کانوں میں آئی، حر ایک مرتبہ رک کے سوچنے لگے، اے حر یہ تم نے کیا کیا؟ امام حسین کو گھیر کے کربلا کے میدان میں قید کر دیا، آگے بھی نہیں بڑھنے دیتے، پیچھے نے بھی جانے نہیں دیتے، تم نے تو راستہ روک لیا۔ اور پھر اس کے بعد اے حر یہ کہاں کی بات ہو گئی کہ یزید کے تو جانور بھی پانی پی رہے ہیں اور امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، الاتش الاتش۔ تم تو اپنے لالچ کی بنیاد پر اتنی مردانگی سے گر گئے ہو، اپنی عزت سے اتنے گر گئے ہو اپنی کرسی کے لالچ میں کہ تمہیں امام حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائیں الاتش الاتش بھی سنائی نہیں دے رہی ہے، تم اتنے گر گئے لالچ میں۔ لالچ نے تمہیں کہاں پہنچا دیا ہے حر؟ لالچ نے تمہیں کہاں پہنچا دیا؟ جیسے ہی حر نے اپنے اعمال کی طرف سوچا تو حر سب سے پہلے کہاں پہنچے؟ اپنے طرف، اور جب اپنی طرف پلٹ کے آئے حضرت حر تو فوراً انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیا، گویا امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا دیا، اور جو امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، چونکہ نبیوں کا راستہ وہ خدا تک ہی تو لے جانے کے لیے آئے نا۔ ہمیں نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ ہمیں خدا تک لے جائیں، ہم خود سے نکل کر خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ لہذا جیسے ہی حضرت حر نے سوچنا شروع کیا، سب سے پہلے وہ اپنے آپ تک پہنچے، اور جب اپنے آپ تک پہنچ گئے تو اپنے خدا تک پہنچ گئے، اور جب انسان خدا تک پہنچتا ہے تو خدا اس کی نماز بھی قبول کر لیتا ہے، خدا اس کی جو ہے جان بھی قبول کر لیتا ہے، خدا اس کا مال بھی قبول کر لیتا ہے، خدا اس کی اولاد بھی قبول کر لیتا ہے۔ جو خود تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، اور جو خدا تک پہنچ جاتا ہے وہ باطل سے اتنا بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے بدلے میں وہ ہمارا گلا بھی کاٹ لیں گے تو ہم حق کو نہیں چھوڑیں گے اور باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے۔ تو اب سنیے بہت توجہ کے ساتھ، جو خود تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، اور جو خدا تک پہنچ جاتا ہے اسے خدا قبول کر لیتا ہے، اور جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فکر ہمیں خود تک پہنچنا سکھاتی ہے۔ یعنی فکر کیا جملہ ہے آج کا جو امام نے نصیحت کی ہے؟ ولا علم کالتفکر، فکر کے جیسا کوئی علم نہیں ہے۔ فکر ہی انسان کو ذلت سے باہر نکالتی ہے، فکر ہی انسان کو عزت کے حالے میں داخل کر دیتی ہے، فکر ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے اطراف میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گویا ایک بے فکر کا جو پردہ ہمارے آنکھوں پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی عادت وہ ہمیں فوراً روشنی عطا کر دیتی ہے۔ لہذا فکر کا سب سے بڑا دشمن ہے غصہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کریں، غصہ نہ آنے دیں، اور جہاں آنا چاہیے وہاں برحق طریقے سے آنا چاہیے، ناحق طریقے سے ہمیں بالکل بھی غصہ نہیں آنا چاہیے۔ لہذا عقل کی، فکر کی سب سے بڑی دشمن ہے اس کا غصہ، اور جب انسان غصے پر، جذبات پہ قابو پا لیتا ہے تو بڑی بھڑکی ہوئی آگ جو تھوڑی ہی دیر میں قوموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، خاندان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی، جلا کے گھروں کو بھسم کر دیتی، خاندان کو اجاڑ دیتی، لوگوں کو جو ہے یتیم کر دیتی، بچے جو ہے یتیم ہو جاتے اور عورتیں بیوائیں ہو جاتی، سماج اڑ جاتا، سماج مٹ جاتا۔ لیکن عقل و سمجھ اور دانائی کی، فکر کی دولت بھڑکی ہوئی آگ کو بہت آسانی سے بجھا دیتی ہے۔ جب تک انسان کے اندر سمجھ، سوچنے سمجھنے کی عادت پیدا نہیں ہوگی تب تک سماج جو ہے عزتوں سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔
سوچنے سمجھنے کی عادت فساد کو ختم کرتی ہے، سوچنے سمجھنے کی عادت لڑائیوں کو ختم کرتی ہے۔ سب سے بڑی عبادت جو ہے انسان کے لیے فکر ہی تو قرار دی ہے۔ دیکھیے ایک جگہ امام ارشاد فرماتے ہیں کلمہ نمبر 5 میں، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ نمبر 5 میں فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے امام کا کلمہ نمبر 5 میں، وَالْفِكْرُ مِرَاءَةُ الصَّافِيَةِ، فکر وہ ہے جو شاف و شفاف شیشہ ہے۔ صاف شیشہ کیا کرتا ہے؟ ہماری تصویر بالکل ہمیں بالکل صاف ستھری دکھاتا ہے، لیکن اگر شیشے پہ گرد و غبار ہوتی ہے تو ہمیں کارٹون بنا کے دکھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہماری فکر صاف و ستھری ہوتی ہے، پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، تو سب سے پہلے میری فکر مجھے میری تصویر دکھاتی ہے کہ میں کیسا ہوں۔ اور جب انسان اپنی تصویر دیکھ لے خدا کی قسم میں کیسا ہوں، تو دوسروں کے تذکروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ دوسروں کے تذکروں سے نکلے۔ کیا فرماتے ہیں؟ الفکر میراث الصافیہ، فکر جو ہے بہترین میراث ہے۔ الفکر میراث الصافیہ، فکر جو ہے بہترین صاف و ستھرا آئینہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اتنی بڑی بڑی حدیث ہے کہ آپ غور کریں گے، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا عبادت کا تفکر، تفکر کے جیسی فی صنعت اللہ عز و جل، اللہ کی قدرت کے بارے میں غور کرو، اللہ نے کیسے اس مخلوقات کو بنایا اس کے بارے میں غور کرو، اپنے وجود کے بارے میں غور کرو، اپنی نعمتوں کے بارے میں غور کرو۔ سب سے پہلے تو اس بارے میں فکر کرو کہ کیا کیا کچھ مجھے نہیں دیا، سماج میں عزت دی ہے، میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، لہذا سب سے پہلے غور و فکر لا عبادت کا تفکر، تفکر کے جیسی تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی عبادتوں میں پڑا رہے، اگر وہ فکر سے بے نیاز ہے، ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں امام حسین کے دشمن جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ بھی راتوں کو نماز پڑھ رہے تھے، مگر ان کے یہاں بے فکری تھی۔ امام حسین کے چاہنے والوں کے اندر تفکر تھا، غور و فکر تھا، لہذا بے فکر نہیں۔ لا عبادت کا تفکر، تفکر کے جیسی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، تفکر و ساعت خیر من عبادت سنا، ایک لمحے کا غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے 1 لمحے کا غور و فکر کرنا۔ سوچے، انسان سوچنے سمجھنے کی عادت ڈالے۔ جب انسان سوچنے سمجھنے کی عادت ڈالتا ہے تو بہت سی نعمتیں اسے اللہ عطا کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی عادت۔ پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ حدیث بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ فکر جو ہے، تفکر، 1 لمحے کا تفکر، 1 لمحے کا تفکر 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے، 70 سال کی عبادتوں سے بہتر 1 لمحے کا تفکر۔ تو جتنا ہم غور و فکر کریں گے، جتنی بھی ہم غور و فکر کریں گے پاک و پاکیزہ طریقے سے، آلائش سے نپٹنے کے بعد، گندگیوں سے نپٹنے کے بعد، پھر اس کے بعد قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَعِدُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفرقوا، پیغمبر نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، ایک ہی وصیت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایک 2 اٹھ کے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفرقوا، اور پھر غور و فکر کرو، فکر کی استعمال کرو، عقل کو استعمال کرو، سوچنے سمجھنے کی عادت ڈالو۔ جیسے ہی ہم سوچنے سمجھنے کی عادت ڈالتے ہیں، ویسے ہی نور اور عزت کے درمیان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے اللہ کے نبی سے معلوم کیا، اے اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دیہاتی ہوں، ایک عرابی ہوں، بدو ہوں، گاؤں میں رہتا ہوں، بہت زیادہ تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں، اور بہت لمبے چوڑے اعمال بھی نہیں کر سکتا کہ میں راتوں کو جو ہے پوری رات مصلی پہ گزار دوں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، بس مختصر سا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ عمل تو بہت مختصر سا ہو اور میں جنت میں آپ کے درجے میں جگہ پا جاؤں۔ دنیا میں ہی اگر ان کی برابر میں جگہ مل جائے نا تو یہ بھی عزت کم نہیں ہے، اور اگر جنت میں ان کے درجے میں جگہ مل جائے تو کیا کہنا، نور علی نور باجے۔ پیغمبر نے مایوس نہیں کیا،
ایسا نہیں کہا کہ نہیں میں تو VIP ہوں، بھلا میرے درجے میں تمہیں کیسے جنت میں جگہ مل جائے گی، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہاں مل جائے گی، ممکن ہے، بالکل مل جائے گی۔ اس نے کہا پھر اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ پیغمبر نے بہت چھوٹا سا عمل بتایا، اتنا سا، 2 جملے، 1 جملے، 3-4 لفظ کا ایک عمل بتایا، کہا جاؤ اسے کر لینا، تمہیں میرے درجے میں، جنت میں میرے درجے میں جگہ مل جائے گی۔ اور کیا فرمایا پیغمبر اسلام نے؟ لا تغضب، جاؤ غصہ مت کرنا، چونکہ غصہ فکر کو کھا جاتا ہے، اور جب انسان بے فکر کی عبادت کرتا ہے تو وہ تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ عبادت وہی قبول ہوتی ہے جس میں فکر مندی ہو، سماج کے حالات پر غور و فکر ہو، وہی تو عبادت قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم سماج سے ہی بے نیاز ہو گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا سماج کیا کر رہا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تو بڑی اچھی عبادت پڑھ رہے ہیں، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھی جو ہے نیاز بانٹ رہے ہیں، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تو بہت اچھا کھانا پکا کے کھلا رہے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ثواب کے لائق ہیں، لیکن سب سے بڑا ثواب اس بات میں ہے کہ ہم ہمارے بچے کون سا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ چونکہ بچے جذباتی ہوتے ہیں، ان کے جذبات سے فائدہ اٹھا کے ان سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے، کسی بھی عقیدے کا حامل بنایا جا سکتا ہے، کوئی بھی کام ان سے لیا جا سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں سوچنے کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ ہماری سماج کے کیا حالات ہیں، اور جب ہم اپنے سماج کو غنی بنا لیں گے تو دوسروں کے سماج پہ کام کریں گے، اور جب دوسروں کے سماج پہ کام کریں گے تو پھر ساری دنیا میں کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن پہلے ہم تو صحت مند ہونا، ایک بیمار دوسرے بیمار کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ ایک بیمار دوسرے بیمار کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ ایک فقیر دوسرے فقیر کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو جب تک ہم اپنے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے غنی نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنی بیماری کا علاج نہیں کریں گے، تو تب تک ہم دوسرے مریضوں کا علاج کیسے کریں گے؟ اور ہمیں سلیقہ تو یہی ہونا چاہیے، ہمارے آقا نے بھی یہی سکھایا ہے، ہمارے مولا نے بھی یہی سکھایا ہے، امام علی نے بھی یہی سکھایا ہے، امام حسین نے بھی یہی سکھایا ہے کہ ہم خود کو صحت مند بنا کے دوسروں کے سماج اور معاشرے پہ کام کریں، ان کی خدمتیں انجام دیں۔ آپ کو مذہب پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے یہ کہیں کہ آپ دین اسلام قبول کر لیجئے۔ اسلام اس بات سے بے نیاز ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ مذہب قبول کر لیجئے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو ہے پہلے وہ مذہب قبول کر کے اپنے اخلاق کی روشنی میں مذہب اور عقیدہ دوسروں تک اپنے اخلاق کی روشنی میں پہنچائے۔ دیکھو امام نے کیا فرمایا، دیکھو زبان سے نہ کہنا کہ تم میرے شیعہ ہو، بلکہ تمہارا اخلاق پکار اٹھے کہ تم میرے شیعہ ہو، یہی تو بات ہے نا۔ تو اس اعتبار سے تمہارے اخلاق کی روشنی میں دین پہنچے، مذہب پہنچے ہمارے اخلاق کی روشنی میں، اور اخلاق سے زیادہ اثر انداز کوئی شے نہیں ہوتی، بس اخلاق ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم غور کریں، امام نے جو فرمایا ولا علم کالتفکر، فکر کے جیسا کوئی علم ہی نہیں ہے، بس علم ہی سب سے بڑا فکر ہے کہ فکر کریں، سوچیں، سمجھیں، سوچنے سمجھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ شخص آیا اللہ کے نبی کی، اس میں انہوں نے کہا لا تغضب، جاؤ غصہ نہ کرنا۔ اگر تم نے اپنے غصے پہ پابندی کر لی، اگر تم نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا تو جنت میں میرے درجے میں جگہ پا جاؤ گے، غصے کو اگر قابو میں کر لیا۔ اس نے کہا ٹھیک، اتنی سی بات کا اس نے وعدہ کر لیا کہ بے شک میں اپنے غصے کو جو ہے بہت قابو میں رکھوں گا، چونکہ امام نے کیا فرمایا، غصہ وہ شیطان کی چنگاری ہے جو سب سے پہلے اسی کو جلاتی ہے جسے غصہ آتا ہے، وہ مجھے ہی جلاتی ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا غصہ اس طریقے سے ایمان کو خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، اس طرح غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ لہذا غصے کے نزدیک نہ جائیں، غصے کو قابو میں رکھیں۔ ہاں اگر دین کے متعلق کوئی بات گناہ کیا جا رہا ہے تو وہاں غصہ آنے کی ضرورت ہے جہاں بالکل نہیں آتا۔ اگر دینداری نہیں اختیار کی جا رہی ہے،
امر بالمعروف سے لوگ دور ہیں، تو نیکیوں کی طرف لانے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے۔ ایک روایت آئی ہے، ارشاد فرماتے ہیں ہمارے نبی، جس نے دین کے لیے جان نہیں لڑائی، جس نے دین کے لیے جان نہیں لڑائی اور جان لڑانے کی آرزو بھی پیدا نہیں کی اپنے اندر، تو وہ منافق کی موت مرتا ہے، منافق کی موت مرتا ہے۔ دین میں، سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے مثلاً کیا ہو رہا ہے، اس بارے میں ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسم و رواج کا کیسا پہرا آ گیا، ہمارے ذہنوں پر کیسا غلبہ آ گیا۔ عبادت کو بھی، عبادت کی بھی سوچنے کا انداز ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ عبادت ہے۔ مثلا مثال کے طور پر میں زیارت پہ جا رہا ہوں، یا مثلا میں عمرہ پہ جا رہا ہوں، یا مثلا میں حج پہ جا رہا ہوں، اور کئی مرتبہ کر بھی چکا ہوں، اور میرا بھائی جو ہے بالکل میرا سگا بھائی وہ تہی دست ہے، پریشان حال ہے، تو کیا واقعاً یہ میری زیارت قبول ہونے والی چیز ہے؟ مجھے عبادت کرنے کا بھی سلیقہ آنا چاہیے، سلیقہ۔ اگر ایمان جو ہے امام کی خدمت میں واقعاً انسان کوئی جائے، مثلا کربلا جائے اور جا کے کہے مولا آپ کے تو دربار میں آ گیا ہوں، مگر میں اپنے بھائی کو بھوکا چھوڑ کے چلا آیا ہوں، خدا کی قسم اگر جواب ملے تو یہی ملے گا، میری زیارت قبول ہو گئی، اگر تم وہیں اپنے بھائی کا پیٹ بھر دیتے تو میں تمہارے یہاں آنے کی زیارت کو وہیں قبول کر لیتا۔ یہ آئے گا کہ نہیں جواب آئے گا؟ جیسا ویسے کرنے کے بارے میں لہذا عبادت کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ واقعاً عبادت ہے کہ نہیں ہے۔ اس بارے میں نہ غور کیجئے کہ انہوں نے ہمیں ایسا جواب دیا تھا، انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا، انہوں نے ہم سے جو ہے اتنا انتقام لیا تھا، انہوں نے ہم سے ایسا بدلہ لیا تھا، انہوں نے اس زمانے پہ ہمیں ایسے الفاظ کیے تھے۔ اسے چھوڑ دیجئے، اسے سب کو چھوڑ دیجئے۔ اسلام مذہب یہی سکھاتا ہے، ان سب کو بھول جائیے، اس لیے کہ اگر انتقام والی بات ہوتی تو حضرت یوسف سب سے پہلے اپنا انتقام لیتے، اپنے بھائیوں کو غلہ نہ دیتے۔ اسلام یہ نہیں سوچنا سکھاتا، بلکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ جب تمہیں اللہ ایسی طاقت دے دے کہ اپنے دشمن پر کامیابی مل جائے تو طاقت کے ملنے پر اس کو معاف کر دینے کو ہی طاقت کا شکریہ قرار دو۔ تو اس اعتبار سے جو ہے فکر کے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، اور جب ہم فکر کریں گے، سوچیں گے، فکر کے جیسا کوئی علم نہیں، لا علم کا تفکر، فکر کے جیسا کوئی علم نہیں ہے۔ امام نے 11ویں 12ویں حدیث میں 11ویں 12ویں نصیحت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فکر کے جیسے کوئی علم ہی نہیں ہے، سب سے بڑا علم فکر کرنا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری جن کی جنت مشتاق تھی، ان کے بارے میں پتہ ہے امام نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ذر غفاری کی سب سے بڑی عبادت غور و فکر کرنا تھی۔ کیا کرنا تھی؟ غور و فکر کرنا۔ کسی نے ان کی خدمت میں ایک خط لکھا، اور جب خط لکھا ان کی خدمت میں تو خط میں یہ لکھا، اے ابو ذر غفاری کوئی نصیحت کر دیجئے۔ جناب ابو ذر غفاری نے کہا نصیحتیں تو بہت ہے، علم تو بہت ہے، لیکن اگر کر سکو تو ایسا کرنا کہ اپنے محبوب کو ناراض نہ کرنا، اپنے محبوب کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ اس کا فوراً جواب آیا، اے ابو ذر غفاری کیا کوئی اپنے محبوب کو بھی ناراض کرتا ہے؟ ابو ذر غفاری نے جواب دیا، ہاں، تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ تمہارا نفس جو ہے محبوب ہوتا ہے، لیکن جب تم گناہ کرتے ہو تو اپنے محبوب نفس کو یقیناً جہنم کی طرف لے جاتے ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ فکر کہاں سے پیدا ہوگی؟ جب انسان غور کرے گا۔ تو لہذا فکر سے بڑا کوئی علم نہیں ہے، فکر کریں۔ یہ جو ہے آئے، انہوں نے کہا لا تغضب، دیکھو غصہ نہ کرنا، چل دیے اپنے قوم قبیلے کی طرف پلٹ کے۔ جب قوم قبیلے کی طرف پلٹ کے چلے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے قبیلے میں اور دوسرے کے قبیلے میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور دونوں کے دونوں فریق جو ہے سب بستہ صف میں آ چکے ہیں، اور تلوار جو ہے ننگی تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے، اور پتہ نہیں کتنی جلدی کتنی دیر میں جو ہے یہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، اور ٹوٹ پڑ کے کون کس کا گلا کاٹ لے، کون کس کا خون بہا دے، یہ نہیں معلوم۔
اس نے دیکھا کہ میرے قبیلے کے لوگ جو ہے صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور جھگڑا ہو گیا، لہذا اس نے نہ کچھ دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، اور اس نے تلوار کو نکالا اور جو ہے اپنے قبیلے کی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا کہ میں بھی انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا، لڑائی کروں گا، جھگڑا کروں گا۔ اور یہ بس قریب ہی تھا کہ جنگ ہو جائے۔ ایک مرتبہ اس نے جو ہے جھٹکا سا لیا اور اس کی عقل روشن ہوئی، اور اس نے اپنے آپ سے معلوم کیا کہاں گئے تھے؟ کہا رسول اللہ کی خدمت میں گیا تھا۔ کہا انہوں نے کیا بتایا تھا؟ تمہیں تو ان کے درجے میں جنت میں جگہ چاہیے تھی نا؟ کہا ہاں مجھے تو اپنے ان کے درجے میں جنت میں جگہ چاہیے تھی۔ کہا انہوں نے کیا بتایا تھا؟ کہا انہوں نے بتایا تھا لا تغضب، جاؤ غصہ نہ کرنا، اور جس سے پیغمبر نے روکا تھا وہی تو تم کر رہے ہو، اور وہ کرنے کے بعد بھی پیغمبر کی بتائی ہوئی بات مان تو رہے نہیں، اور پھر بھی چاہ رہے ہو کہ خدا تمہیں جنت میں ان کے درجے میں جگہ دے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی انہوں نے سوچا پلٹے، روشنی کی طرف آئے، نور کی طرف آئے، اور ایک مرتبہ انہوں نے تلوار کو نیام میں رکھا اور بلند ہو کے کہنے لگے کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، دیکھو جنگ کو بند کر دو، یہ جنگ جو ہے جلدی گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، لوگوں کو جو ہے ویران کر دیتی ہے، بچوں کو یتیم کر دیتی ہے۔ اے دوسرے قبیلوں والوں، اگر تمہارا نقصان ہوا ہے تو میں اسے اپنے ذاتی مال سے پورا کر دوں گا، لہذا جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے قبیلے والوں نے کہا بہت اچھا، جنگ تو ہمیشہ بری ہوتی ہے، لہذا اگر تم اتنے شریف ہو کہ ہمارا نقصان اپنے مال سے پورا کر دو گے تو ہم بھی شرافت میں آپ سے کم نہیں ہیں، ہمارا جو نقصان ہوا ہے ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں جنہوں نے تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے، یہ واقعہ لکھا ہے، اس کے نیچے ایک لفظ لکھتے ہیں کہ دیکھو غصے کی بھڑکائی ہوئی آگ عقل و سمجھ کے پانی سے کتنی جلدی بجھ جاتی ہے، لہذا عقل و سمجھ کا پانی استعمال کرو، لہذا غصے کی بھڑکائی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو، تبھی تو عبادتیں ہوں گی، تبھی تو عبادتوں میں مزہ آئے گا۔ نفرتوں میں کہیں مزہ آتا ہے؟ نفرتوں میں کوئی زندگی ہے؟ نفرت تو موت ہے، محبت ہی حیات ہے، محبت ہی زندگی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے سمجھ، غور و فکر ہونی چاہیے۔ امام نے کیا فرمایا؟ ولا علم کالتفکر، تفکر کے جیسا، فکر کرنے کے جیسا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ علم فکر کے جیسا، تفکر کے جیسا کوئی علم نہیں ہے، لہذا غور و فکر کریں۔ غور و فکر کی برکت میں اللہ ایسی نعمتیں دے دے گا کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ خدا نے کیسی عزتوں سے مالا مال کر دیا۔ خدا کی قسم، آپ کا سماج محروم نہیں رہ سکتا، بلکہ دوسرے سماج کے لوگ بھی آپ کے سماج کے لوگوں سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کی نعمتوں سے۔ اور پھر سب سے بڑھیا انسان وہ ہے، ہمارے نبی کی حدیث آئی ہے، تم میں سب سے بڑھیا انسان وہ ہے جو مخلوق خدا کو جتنا فائدہ پہنچاتا ہے وہی سب سے بڑھیا ہے۔ مخلوق خدا، اپنے گھر تک محدود نہیں رہنا، اپنے سماج تک محدود نہیں رہنا۔ تو فکر سے بڑا کوئی علم نہیں ہے، فکر سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا، کیا کہتا ہے؟ سورہ مبارکہ عبس کی 22ویں آیت میں کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف غور و فکر کرے، کھانا جو وہ کھا رہا ہے۔ اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان یہ دیکھے کہ یہ کھانا آیا کہاں سے ہے، جائز راستے سے آیا ہے، ناجائز راستے سے آیا ہے، بے ایمانی کے راستے سے آیا ہے، ایمانداری کے راستے سے آیا ہے، کہاں سے آیا۔ پھر دوسری روایت یہ ہے کہ انسان اپنے علم کے بارے میں سوچے کہ وہ علم کہاں سے لے رہا ہے، اس لیے کہ جس سے علم لے گا انسان ویسا ہی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ إِنَّ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے زمین کو چیر دیا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور ہم نے اس میں بہت سی سبزیاں اگائی، ہم نے اس سے دانے اگائے، اور اس سے ہم نے زیتون و نخلا، ہم نے اس سے زیتون کا پھل پیدا کیا، ہم نے اس سے جو ہے کھجوروں کے باغات پیدا کیے، اور ہم نے ان کو تمہارے اور تمہارے جانور کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ قرار دیا۔
اگر انسان ایک بارش کے ہی بارے میں غور و فکر کرے کہ یہ برستا ہوا نظام جو اللہ نے رحمت قرار دیا ہے، تو وہ خدا اس بات پر قدرت ہے کہ جب وہ بارش برساتا ہے تو مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اس تفسیر میں، اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان کو بہت زیادہ اس بارے میں غور کرنی چاہیے، جب اگر کئی سال تمہاری زمینوں پہ بارش نہ ہو تو کسی جنگل میں پہنچ جائے جہاں بارش نہ ہو تو دیکھو گے کہ کوئی پیڑ نہیں ہے، پودا نہیں ہے، زمین جو ہے جھلسی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کے اوپر کوئی زندگی کی رمق نہیں ہے، حیات نہیں ہے۔ وہاں سے آپ کو فوراً نکلنے کا دل کرے گا کہ یہاں سے نکلو، لیکن جیسے ہی اس پہ رحمت کی برسات پڑ جاتی ہے، ویسے ہی گویا مردہ زمین سے زندگی انگڑائی لے کے نکلنے لگتی ہے اور چاروں طرف جو ہے سرسبز و شادابی پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اس بارے میں غور کرو کہ جس طریقے سے خدا ایک بارش کے قطرے سے مردہ زمین سے زندگی پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اسی طریقے سے خدا قبروں سے مردوں کو اٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ فکر ہے کہ نہیں؟ غور و فکر کرنے کا سبب ہے کہ نہیں؟ غور و فکر کرو ایک پانی کے ذریعے سے، ایک پانی کے ذریعے سے سب کچھ۔ پانی کتنا معمولی سی چیز ہے، پانی، اسی کے ذریعے سے خدا نے پیڑ اگائے، اور خدا کی قسم اتنے مضبوط مضبوط پیڑ بنا دیے خدا نے کہ اگر ایک انجینئر اپنی پوری طاقت لگانے کے بعد ایک بیم بناتا ہے تو شاید اس میں کہیں نہ کہیں ٹیڑھا پن اور کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، مگر قدرت زمین سے جو ساگون کے پیڑ اگارتی ہے 20 30 50 فٹ تک چلا جاتا ہے، مگر کہیں نہ کوئی عیب دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی نقص دکھائی دیتا ہے۔ اور ساگون کی لکڑی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ہماری بنائی ہوئی بلڈنگیں 10 20 سال 50 سال تک کی بس گارنٹی ہوتی ہے، مگر ساگون کی لکڑی جو ہے 200 سال چلنے کے بعد بھی یہ کہتی ہے کہ میرا تو کچھ بگڑا ہی نہیں۔ اور خدا نے اس قیمتی شے کو مٹی اور پانی سے خلق کر دیا، مٹی اور پانی سے خلق، کتنا نرم و نازک پانی۔ اور پھر اس کے بعد یہی گھاس پھوس، یہی گاؤ گیا گیہوں، مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو اللہ نے میری غذا بنا دیا، اور یہی غذا جو ہے میری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا آسانی سے میری طاقت بن جاتی ہے یہی غذا، چند لقموں میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ جیسے ہی یہاں سے پرکھے یہاں اندر اترتے ہیں، ویسے ہی پوری طاقت اب مجھے آ جاتی ہے، ضعیفی چلی جاتی ہے، کمزوری چلی جاتی ہے ذرا سی غذا میں۔ اسی لیے خدا نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چونکہ زندگی میں انسان کی جتنا کھانا نزدیک ہوتا ہے اتنا کوئی دوسری شے نزدیک نہیں ہوتی۔ اور ذرا سے 4 دانت مارنے کے بعد یہ جو اندر چلا جاتا ہے کھانا، یہ کتنی جلدی کمزوری کو دور کر دیتا ہے اور خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور خون عقل بن جاتا ہے، اور خون نسل بن جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ کے نہیں؟ خون ہی تو عقل بنتا ہے، خون ہی تو نسل بنتا ہے۔ میرے اندر جو پیدا کرنے والا مادہ جسے نطفہ کہا جاتا ہے، جو نسل کی صورت میں جو ہے منتقل ہوتا ہے رحم مادر میں، کہیں کے ذریعے بنتا ہے؟ خون کے ذریعے۔ اور خون کہیں کے ذریعے بنتا ہے؟ غذا کے ذریعے۔ اور غذا اگر بڑھیا والی ہوگی تو سمجھ لو کیا ملنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اگر غذا بڑھیا ہوگی تو سمجھ لو کیا ملنے والا ہے۔ پاکیزہ نسل ہے، پاکیزہ اولاد۔ اچھا، اولاد سے بڑا بھی کوئی سرمایہ ہے اس دنیا میں؟ جبکہ آج کے جوان نسل یا یہ ہے، آج کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جت نسل نہ ہو تو زیادہ اچھا رہے۔ کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کس کے لیے زندگی گزارنے؟ اللہ نے تو یہ سلسلہ جو ہے جانوروں میں بھی رکھا ہے۔ اللہ نے تو یہ سلسلہ جو ہے چیونٹی مکوڑے کیڑے مکوڑے حشرات الارض میں بھی رکھا ہے۔ تو نسل کیوں نہ ہونی چاہیے؟ نسل تو ہونی چاہیے۔ ہاں، کم زیادتی کا مسئلہ الگ ہے، وہ آپ کے حالات کے اوپر ہے، اس میں کوئی میں فتویٰ اور کوئی مسئلہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر اولاد ہونی چاہیے۔ اور اولاد بہترین اولاد تبھی ہوگی جب انسان کے یہاں غذا پاک و پاکیزہ پہنچے گی، چونکہ خون غذا سے بنتا ہے، اور غذا ہی انسان کو جو ہے نسل عطا کرتی ہے، غذا۔ اب جیسی غذا ہم کھائیں گے ویسے ہی اولاد آ جائے گی، اور جیسی اولاد آئے گی ویسا ہی ہمیں سکون عطا کرے گی۔ تو سب سے پہلے
امام نے کیا فرمایا؟ لا علم کا تفکر، اپنی غذا کے بارے میں غور کرو، اپنی غذا کے بارے میں غور کرو. یہی غذا نسل بن کے ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی، نسل. اور اگر نسل مضبوط ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی کوئی قیمت بیان کر سکتا ہے؟ نہیں. سالے نیکیوں کی کوئی قیمت بتائی جا سکتی ہے کہ نیکیوں کی قیمت کیا ہے؟ یہ بات تو آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہوگی، مگر اور سنا دیتا ہوں. ایک آدمی کا انتقال ہوا، ادھر سے حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے، کہا جلدی چلو اس قبر پہ جو ہے عذاب نازل ہو رہا ہے. پلٹے 2-4 سال کے بعد، مہینے 6 مہینے کے بعد ادھر سے پھر واپس آئے، کہنے لگے کہ آرام سے چلو، اس قبر پہ جو ہے رحمت نازل ہو رہی. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ، ابھی آپ نے کہا تھا کہ اس قبر پہ جو ہے عذاب جب گزرے تھے، جب کہا تھا عذاب نازل ہو رہا ہے. تو پتہ ہے کیا کہا؟ آج اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ استاد کے سامنے بیٹھ کے اس نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر پر جو ہے رحمت. تو اولاد کتنا بڑا سرمایہ ہے. لیکن اولاد غذا اولاد سے پہلے غذا، چونکہ یہی کہہ رہا ہے قرآن، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. غذا کا تو بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. اور غذا کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ دیکھیے، آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کر دیتے ہیں. ابو الاسود دوئلی، یہ واقعہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا. کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو میں آپ کو ایسی بتا دوں کہ جو آپ نے نہیں سنی اور میں کوئی نیا الگ سے خزانہ لے آیا، ایسا نہیں ہے. اور نہ میرا ایسا کوئی دعویٰ ہے نہیں، اور ایسی کوئی بات ہوگی بھی نہیں. بس یہ ہے کہ ایک سلیقہ، ایک اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنی باتوں کو غور و فکر کے ساتھ پھر دوبارہ سوچ لیں. اور یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے. عبادت یہی ہے کہ ہم سوچنے سمجھنے کے عادی ہو جائیں، یہی عبادت ہے. ابو اسود دیولی کے یہاں جو ہے دربار سے کھانا وہ آیا، مظافر کا حلوہ. مظافر آیا، بہت زبردست حلوے کو کہتے ہیں مظافر. اور وہ جو بہت زبردست حلوہ آیا تو ان کی بیٹی جو ہے کچھ کھانا چاہتی تھی، اس میں سے تھوڑا تھا، لذیذ تھا، خوشبو آ رہی تھی. ابو اسود دیولی نے کہا کہ اگر بیٹی اس میں سے کچھ بھی کھا لیا تو پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ بابا اس کی قیمت کیا ہے؟ کا دل سے حضرت علی سید مطہر کی محبت دل سے چلی جانا اس کی قیمت ہے. بچی نے وہیں رکھ کے کہا خدا برا کرے اس کا جس نے ایسے حالات سے جو ہے ہمارے یہاں حلوہ بھیجا ہے. تو وہ کیا چاہتا تھا؟ کیوں بھیجا گیا تھا یہ حلوہ ابو اسود دیولی کے یہاں؟ تاکہ وہ امام علی سے دور ہو جائیں. تو غذا اتنی جلدی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اتنی جلدی. دوسری واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو، ایک جو ہے شریک بن عبداللہ نخعی. شریک بن عبداللہ نخعی، اس کی ہیڈنگ ہے خلیفہ کا دسترخوان. شریک بن عبداللہ نخعی یہ بہت متقی عالم تھے، بڑے پرہیزگار تھے، مگر جو ہے متوکل یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے قاضی بن جائے اور میرے محفل میں بیٹھ کے، میرے محل میں بیٹھ کے قضاوت کریں. مگر وہ کبھی بھی جو ہے متوکل کے قبضے میں نہیں آ رہے تھے. شریک بن عبداللہ ہے نخعی. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. کافی ٹائم گزر گیا. اس کے بعد ایک روز جو ہے متوکل نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ میری 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور مانو گے، یہ خلیفہ کا حکم ہے. کہا پہلی بات کیا ہے؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے قاضی بن جاؤ. شریک بن عبداللہ نخعی، یاد رکھیے گا، پہلے تو میرے قاضی بن جاؤ. کہا یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، میں آپ کی قضاوت میں آپ کا قاضی القضات بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کہا دوسری بات کیا ہے؟ کہا دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچوں کو تعلیم دو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر دونوں نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک ٹائم کا میرے یہاں کھانا. اس نے سوچا کہ یہ کھانا کھانا بہت آسان ہے، لہذا اس کو قبول کر لیا جائے، ایک ٹائم کی بات ہے، کھا کے نکل جائیں گے. لہذا اس نے جیسے ہی کہا قبول ہے تو اس کے بعد متوکل نے اپنے شاہی خامسامہ کو حکم دیا کہ بہترین شاہی انداز میں کھانے تیار کیے جائیں. اور شاہی انداز میں صاحب کھانے لگ گئے. بیٹھے یہ شریک بن عبداللہ نخعی دسترخوان پہ بیٹھا اور کھانے کی خوشبو سے ابھی پیٹ بھی نہیں بھرا تھا
کہ لذیذ کھانا کھانے کے بعد متوکل سے کہنے لگا کہ میں آپ کا قاضی بننے کے لیے تیار ہوں، اور جب قاضی بن جاؤں گا تو میں آپ کے بیٹوں کو بچوں کو بھی پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ گویا ایک کھانے کی وجہ سے کھانے نے اتنی جلدی، غلط کھانے نے اتنی جلدی اثر کیا اس کے دماغ پر کہ یہ سب اپنا تقوی وقوہ چھوڑ کے جو ہے متوکل کے یہاں بیٹھ گیا۔ ایک روز جو ہے خزانچی سے تنخواہ لینے کے لیے گیا، اور جب تنخواہ لینے کے لیے گیا تو خزانچی سے بہت باریک حساب کر رہا تھا، میری اتنی نہیں اتنی تنخواہ بنتی ہے۔ خزانچی کہنے لگے ایسا حساب کر رہے ہو ہم سے جیسے ہمارے ہاتھ جوں بیچے ہوں یا گیہوں بیچے ہوں۔ مرتبہ شریک بن عبداللہ ہے نخی کہنے لگا میں نے گیہوں اور جوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز بیچی ہے، تمہارے ہاتھ میں نے اپنا دین بیچ دیا ہے۔ دیکھو حرام غذا انسان کی زندگی میں کتنی جلدی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو کیا کہا امام نے، ولا علم کالتفکر، تفکر کے جیسا، فکر کے جیسا کوئی علم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی غذا کی طرف دیکھیں، اور فکر واقعاً انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کر دیتی ہیں۔ فکر کہتے ہیں کہ دو آدمی زمانہ جاہلیت میں، ایک کا نام تھا اسد ابن زرارہ اور دوسرے کا نام تھا ذکوان عبد القیس، دوسرے کا نام ذکوان عبد القیس۔ یہ دو آدمی خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، خزرج کے، اوس و خزرج یثرب میں یہ ایسے دو قبیلے تھے جو آپس میں جو ہے ہر وقت لڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ یہ تلوار و زرہ پہن کے سوتے تھے تاکہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ ہر وقت ان کے ساتھ ہتھیار ہوتے تھے، تلوار ہوتی تھی، خنجر ہوتے تھے، تیر و تبر ہوتے تھے، اور بڑی پریشانیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں سے خزرج، اوس کا قبیلہ جو ہے خزرج پہ مثلاً فتح مند ہو گیا۔ ان میں سے دو آدمی خزرج کے قبیلے سے اسعد بن زرارہ اور دوسرا ذکوان بن عبد القیس، ذکوان بن عبد القیس، یہ دونوں کے دونوں مکہ پہنچتے ہیں، اور مکہ پہنچنے کے بعد جو ہے یہ وہاں جاتے ہیں، ابو لہب کے پاس جاتے ہیں، سرداران قریش کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آرمی کی مدد دو تاکہ ہم جو ہے اوس کو بالکل ختم کر دیں اور سکون کے ساتھ جئیں۔ انہوں نے کہا کہ مدد دینے سے تو انکار نہیں ہے، لیکن ہمارے درمیان میں ایک ایسا انسان پیدا ہو گیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہم تو بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، لیکن احرام ہم باندھ چکے ہیں، لہذا خانہ کعبہ کا طواف کر کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ جانا، اس لیے کہ وہ حجر اسود میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہاں جاؤ گے تو ضرور تم ان کے بہکاوے میں آ جاؤ گے۔ دیکھیے امام نے کیا فرمایا، لا علم کالتفکر، علم کے جیسا، تفکر کے جیسا کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر احرام باندھ لیا ہے، ہم تو جائیں گے ضرور۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن اپنے کانوں میں روئی ڈال لو اور اس کی کوئی بات نہ سننا۔ ان کے اندر تھوڑا سا شعور پیدا ہوا، اور انہوں نے شعور میں آ کے کہا کہ اگر جو ہے یثرب والوں نے ہم سے پوچھا کہ مدینے میں، مکے میں کیا واقعہ رونما ہوا، تو کیا ہم ان سے یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ سمجھا ہی نہیں؟ تو وہ ہم سے کہیں گے کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا اور تم اس کی خبر تک نہیں لے کے آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی تھوڑی سی روئی سرکائی، اور سرکانے کے بعد پیغمبر اسلام کی باتوں کو سنا۔ اب باتوں کو سننے کے بعد انہوں نے فوراً، ان کے دل میں ایمان اترتا چلا گیا، اور ان کی یہ فکر کہ اگر یثرب والے ہم سے یہ پوچھیں گے کہ وہاں کیا رونما ہوا واقعہ تو کیا بتائیں گے، اور انہوں نے اسی وقت جو ہے ایمان اور اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کو جو ہے اسلام میں بیعت اول، عقبہ اول کے نام سے اس کو جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام کی طرف سے یہ جو ہے مدرس اور مبلغ بن کے مدینہ پہنچے، یثرب پہنچے، اور انہی کی بنیاد پر پیغمبر اسلام نے ہجرت کا جو ارادہ کیا ہے مکے سے مدینے کی طرف، انہی لوگوں کی بنیاد پہ کیا ہے۔ دیکھو تھوڑی سی دیر کا سوچنا انسان کو کیسی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ کل تک جو یثرب ذلت کی زندگی گزار رہا تھا، آج وہ یثرب عزت کی زندگی گزار رہا ہے۔
حج مکمل نہیں ہو سکتا اگر انسان مکے سے ہی واپس آ جائے۔ مدینے میں آنا ہر حاجی کو واجب ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ مدینے میں نہیں آئے گا تب تک حج مکمل نہیں ہوگا۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ لا علم کا تفکر، تفکر کے جیسا کوئی علم ہی نہیں ہے، لہذا سوچیں، سمجھیں، غور کریں، فکر کرنے کی عادت ڈالیں، ایک لمحے کی فکر۔ دوسری بات جو آپ کی خدمت میں بہت عظیم ہے، اگر انسان سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پاکیزگی اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے، تو خداوند عالم اسے سرداری عنایت کرتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ سرداری۔ آپ جانتے ہیں جناب طالوت کیسے لشکر کے سردار بنے؟ وہ واقعہ تو پورا یاد ہوگا۔ جناب طالوت ایسے لشکر کے سردار بنے، یہ بنیامین کی اولاد میں سے ہے، جناب بنیامین کی اولاد میں سے۔ طالوت ایک لمبے چوڑے قداور آدمی تھے اور بالکل ایک دم گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے، گمنامی کی، مگر سوچتے تھے، سمجھتے تھے، غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے، اپنے اعمال کے بارے میں غور کرتے تھے۔ ایک روز کیا ہوا، بنی اسرائیل جناب اشموئیل کے پاس آئے۔ ایک قوم تھی اس زمانے میں جس کا نام تھا عمالقہ۔ عمالقہ والوں نے بنی اسرائیل کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، گھر سے بے گھر کر دیا تھا، زمین کو جو ہے غصب کر لیا تھا۔ وہ تابوت جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، جس میں جناب موسیٰ کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، وہ تابوت سکینہ بھی چلا گیا تھا، ان سے چھن گیا تھا۔ اور جب تابوت سکینہ ان سے چھن گیا تھا تو ان کے پاس کوئی عزت، چونکہ تابوت سکینہ کو اللہ نے عزت قرار دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ اشموئیل کے حضرت اشموئیل کے پاس آئے، اور حضرت اشموئیل کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے، اے حضرت اشموئیل، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سردار لشکر بنا دیجئے تاکہ ہم اس کی کمانڈری میں، اس کی سالاری میں، اس کی سپہ سالاری میں ہم جو ہے اپنے گھروں کو خالی کرائیں۔ حضرت اشموئیل نے کہا کہ دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو، تم تو کئی مرتبہ آ چکے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جب اللہ لشکر کا سردار معین کر دے اور تم اس کی بات نہ مانو۔ یہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہمارے بیوی بچوں سے ہمیں دور کر دیا، ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں وہ ہمارے لیے لشکر کا کوئی سردار معین کر دے تاکہ ہم اس کی سپہ سالاری میں اپنے گھروں کو خالی کرائیں، اپنی زمینوں کو خالی کرائیں۔ جناب اشموئیل نے اللہ سے دعا کی۔ خداوند عالم نے جناب اشموئیل کو ایک نشانات بتائے کہ دیکھو کل انشاءاللہ کل تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جس کا قد ایسا ہوگا، جس کا نام یہ ہوگا، جو ہوگا، اور ایسا اس کا چہرہ ہوگا، ایسا حلیہ ہوگا، اور وہ کل جو ہے تمہارے پاس آ جائے گا۔ ٹھیک، ایسا ہی ہوا۔ جناب طالوت تو دوسرے کسی گھر میں، گاؤں میں جو ہے زندگی گزارتے تھے، انہیں خبر بھی نہیں تھی، اپنے باپ کے ساتھ جانوروں کو چراتے تھے۔ ایک روز جو ہے ان کے بیل گھوڑے تھوڑے سے جو ہے گھر سے نکل کر اس کے ندی کے کنارے کنارے، نہر کے کنارے کنارے دور نکل گئے اور کئی روز سے مل ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو ندی کے کنارے کنارے چلتے ہیں اور چل کے جو ہے ہمارے بیل گائیں بھینس جو ہے سب مل جائیں گے، ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ مگر جو ہے وہ جو ہے شہر صوف میں پہنچ گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچ گئے؟ شہر صوف میں۔ شہر صوف میں جو ہے ان کا ایک ساتھی اور تھا ان کے ساتھ۔ شہر صوف میں جیسے ہی یہ پہنچے ویسے ہی انہوں نے کہا، ان کے ساتھی نے کہا ٹھیک ہے، جو ہے جانور تو ہمارے بعد میں ڈھونڈ لیں گے، مل جائیں گے، مگر ہم جناب اشموئیل کی بستی میں پہنچ گئے ہیں، کیا بہتر نہیں ہے کہ حضرت اشموئیل کی زیارت کر کے چلیں، ان سے ملاقات کر کے چلیں؟ جناب طالوت سے تو ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی یہ صبح ہی سویرے جلدی پہنچے ویسے ہی جناب اشموئیل کی نگاہ حضرت طالوت پہ پڑی، اور حضرت طالوت نے اپنا جو ہے مثلا تعارف کرایا، بنیامین کے خاندان سے ہیں، کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں سرداری کے لیے چن لیا ہے اور میں تو تمہارے انتظار میں ہی بیٹھا ہوا تھا، لہذا تمہاری ملاقات مجھ سے ہونا ضروری تھی۔ دیکھیے ادھر جانور کھوئے گئے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی فکر کرے تو خدا نہ جانے کیسی کیسی بادشاہت اور سرداری عنایت کر دیتا ہے۔ اس لیے امام نے ارشاد فرمایا، لا علم کا تفکر، تفکر کے جیسا کوئی علم ہی نہیں ہے۔
لہذا غور کرو اپنے سماج کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں، اور اپنی جو ہے زندگی کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں۔ جب تک فکر ہمیں خود تک نہیں پہنچائے گی، جب تک ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ فکر کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں ہم تک پہنچاتی ہے۔ اور جیسے آغاز خطبہ میں، مثلا پروگرام کے آغاز میں ہم نے یہ کہا تھا، جب تک حر خود دوسری چیزوں میں لگے ہوئے تھے، لالچ کی کرسی پہ سوار تھے، تو خود تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ عہدے کی کرسی، مال و دولت کی کرسی، لالچ ان کی نگاہوں پہ پردہ بن گیا تھا، لیکن جیسے ہی فکر نے ان کی نگاہوں سے لالچ کی پٹی ہٹائی اور حر خود تک پہنچے، تو جیسے خود تک پہنچے ویسے ہی خدا تک پہنچ گئے۔ وہ حدیث ہمارے نبی کی جو ارشاد فرمائی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ تک پہنچ جاتا ہے وہ اپنے خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا اپنے اعمال کی طرف، امام نے ایک چھوٹی سی بات میں بس اتنی بات کہہ دی، لا علم کالتفکر، تفکر کے جیسا، فکر کے جیسا کوئی علم نہیں ہے۔ لہذا غور و فکر کرے، غور و فکر کرے، ہماری زندگی کن باتوں میں جا رہی ہیں، ہم کیسے جی رہے ہیں۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے جی رہا ہوں، تو اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، اور جب بدل لیتا ہے تو خدا کی قسم اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا انعام اس پر نازل ہونے لگتا ہے۔ لہذا ضروری ہے پہلی فرصت میں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اعمال کے بارے میں فکر کریں، اپنی عبادتوں کے بارے میں فکر کریں، اپنے ہر عمل کے بارے میں غور و فکر کریں۔ تو یہ فکر ہمیں انسان سے سلمان، اور سلمان سے ہمیں بوزر و قمبروں کی صف میں کھڑا کر دے گی۔ اگر فکر نہیں ہوگی تو ہم عمل کے اعتبار سے بظاہر تو ایسا لگیں گے کہ جیسے علی والے ہیں، مگر فکر کے اعتبار سے کہیں ہم غیروں کے مددگار ثابت نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ جو امام نے فرمایا، لا علم کالتفکر، تفکر کے جیسا کوئی علم نہیں ہے۔ اس سے آگے کے لیکچر میں انشاءاللہ جو بات ہوگی وہ اس سلسلے میں ہوگی، لا عبادتہ کے ادائی الفرائض، ذمہ داریوں کی ادائیگی سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگلا لیکچر جو ہوگا وہ اس سلسلے میں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری ان محنتوں کو اور ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن پہلے کی طرح دو تین باتیں، دو تین سوال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور پہلا سوال تو یہی ہے کہ اگر کوئی اس لیکچر سے کچھ سمجھا اور اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے، میں آپ سے دوبارہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کلیئر کر دیتے ہیں کہ بات اسی لیکچر سے متعلق ہو، اس لیے کہ اگر آپ دوسری باتیں پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے مطالعے میں نہ ہو، تو پھر ہم آپ کو کیا جواب دیں گے۔ علم کامل، علم کل ہونے کا تو میں نے دعویٰ نہیں کیا ہے۔ لہذا اسی لیکچر سے متعلق آپ کچھ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو، پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ سب سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ، تو یہ تو بہت بڑھیا بات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا چلیے پھر وہ جو 5 سوال والی بات ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ آج پہلا سوال آپ سے یہ کر لیتے ہیں کہ وہ عالم جسے متوکل اپنا قاضی بنانا چاہتا تھا اور ایک لقمہ دسترخوان، ایک لقمہ غذا نے ان کی پورے تقوی کو خراب کر دیا۔ کئی مرتبہ میں نے ان کا نام بیان کیا، کیا نام ہے؟ ہاں نہیں تقریباً انہیں یاد ہے مگر الفاظ صحیح استعمال نہیں کر پا رہے۔ شریک بن عبداللہ ہے نخعی، لیکن انعام کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا بہت آسان سا سوال ہے، اگر آپ ذہن میں رکھیں گے، ہجرت سے پہلے مدینہ کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ ہجرت سے پہلے، جی
آئیے آئیے آئیے. آئیے. کس نام سے پکارا جاتا تھا بتائیے, تھوڑی ڈیٹیل بھی بتائیے. آگے ڈیٹیل کچھ نہیں, چلیے میں بتاتا ہوں. ہجرت سے پہلے مدینے کو یثرب پکارا جاتا تھا. آپ انعام تو لے کے جائیے. ہجرت سے پہلے مدینے کو یثرب کے نام سے پکارا جاتا تھا, یثرب نام تھا. لیکن جب جو ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس کو چونکہ مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہا جاتا ہے, تو یثرب کو نام دیا گیا مدینۃ النبی, یعنی ہمارے نبی کا شہر. تو اس وقت سے جب ہجرت فرمائی نبی نے, تب سے یثرب کا نام مدینہ پڑا. اور مدینہ تنہا مدینہ نہیں ہے, بلکہ مدینے کا نام جو ہے اصل میں مدینۃ النبی ہے, نبی کا شہر. تیسرا سوال یہ ہے کہ جو یثرب سے لوگ آئے تھے پیغمبر اسلام کی خدمت میں, ان کی قریش کی خدمت میں, وہ 2 لوگ آئے تھے, ان دونوں کے کیا کیا نام ہیں؟ کئی بار بتایا ہم نے تاکہ آپ حضرات کو یاد رہیں. نہیں ہے کسی کو یاد؟ چلیے ہمیں بتا دیتے ہیں. ایک کا نام تھا اسد بن زرارہ اور دوسرے کا نام تھا ذکوان بن عبد القیس. یہ 2 لوگ جو ہے مدینے سے آئے تھے, یثرب سے آئے تھے تاکہ ابو لہب سے مدد حاصل کرے. غالباً چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ خود ابو لہب کس کے بیٹے تھے؟ نہیں آپ نہیں. ہاں آئیے آئیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے. لیکن چونکہ جہل ان کے اندر بھرا ہوا تھا اور اپنے ہی جو ہے اس پر عمل نہیں کر سکے اور اپنے بھتیجے کی ہی بات نہیں مانی. آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ جو کلمہ نمبر 113 کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان میں سے 2-3 نصیحتیں, 3 نصیحتیں, 4 نصیحتیں کوئی بیان کر سکتا ہے کہ کس کس بارے میں بات ہوئی ہے اور کیا کیا بیان کیا گیا ہے؟ 18 نصیحتیں. 11ویں 12ویں نصیحت آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. 2 نصیحتیں بتا دیں, درمیان میں سے, بیچ میں سے, آگے سے, آج کی کو چھوڑ کے. اس سے پہلی 2 بتا دیں, جو اس سے پہلے گزری ہے 2 وہ بتا دیں. اس سے پہلی جو ہماری 2 نصیحتوں سے متعلق بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ شک و شبہ جیسی باتوں سے بچنے جیسا کوئی تقوی نہیں ہے اور حرام سے پرہیز جیسا کوئی زہد نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ نہج البلاغہ سے متعلق پروگرام کرنے, اس پہ کام کرنے اور غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما, اور ہماری ہر عبادت میں, ہر قدم میں فکر ہو, غور ہو, ایسی سعادت عنایت فرما. اور پروردگارہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے سماج کے بارے میں, انسانیت کے بارے میں, دوسرے غریب غربا کے بارے میں, یا یہ کہ تمام عالم انسانیت کے لیے فکر کریں, ایسی سعادت عنایت فرما. آقا کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.